بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے سنتے ہیں ایک اور سبق آموز کہانی۔ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو، مگر میرا تجربہ کچھ اور کہتا ہے۔ میں ایک سرکاری ہسپتال میں ہیڈ نرس ہوں۔ اس شعبے میں مجھے 27 برس گزر چکی ہیں۔ ہسپتال میں طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور ان کے بدلتے ہوئے رویے اس مقولے کی نفی کرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی نیا کردار اپنا تاثر بدلتا ہے تو یقین جانیے دل میں وہ چوٹ پڑتی ہے کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سائمہ بھی ایک ایسا ہی کردار تھی۔ میری اس سے پہلی ملاقات دوران سفر ہوئی تھی۔ مجھے ہسپتال جانے کی جلدی تھی۔ اس روز CNG اسٹیشن بند تھے، لہٰذا پبلک ٹرانسپورٹ کی قلت تھی۔ جو ہی میری مطلوبہ بس نظر آئی میں تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ وہ بھی بس میں میرے ساتھ ہی چڑھی تھی۔ اتفاق سے ہم دونوں کی سیٹیں بھی ایک ساتھ ہی تھیں۔ بیٹھتے ہی اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے کہا، لاؤ پرس مجھے دے دو۔ نہیں ٹھیک ہے، بچی نے جواب دیا۔ دے دو، اتنی دیر کھڑی رہو گی تو تھک جاؤ گی۔ کچھ نہیں ہوتا، لڑکی چھلا کے بولی تو میں نے مسکرا کر سائمہ کو دیکھا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ جی، وہ مسکرائی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس کا پیپر ہے، اسے کالج لے جا رہی ہوں۔ اور آپ؟ میں ہسپتال میں کام کرتی ہوں اور وہیں جا رہی ہوں۔ اچھا، اس نے سر ہلایا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا ہسپتال آ گیا۔ میں اترنے لگی تو اس نے مجھے خدا حافظ کہا۔ جواباً میں بھی مسکرا دی۔ میں اس ملاقات کو تقریباً بھول ہی گئی تھی جب اچانک میری ملاقات اس سے ایک شادی کی تقریب میں ہوئی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے۔ وہ مسکرا کر میرے قریب آ گئی۔ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور آپ کی بیٹی کے پیپرز ہو گئے؟ پیپرز تو ہو گئے ہیں، بس دعا کریں کہ خدا اسے صحت بھی نصیب کرے۔ وہ غمگین سے لہجے میں بولی تو میں نے بہت ہی غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ حسین چہرہ پریشانیوں کی گرد سے اٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا تو مجھے بڑا ہی ترس آیا۔ اسے کیا ہوا؟ کسے؟ اس نے میری نزدیک پڑی کرسی کھینچی اور جیسے اس پہ ڈھہ گئی۔ اسے تھیلیسیمیا ہوا ہے۔ اوہ! میرے لہجے میں تعصب در آیا۔ مجھے واقعی میں بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ وہ اتنی پیاری بچی تھی اور ایسی جان لیوا بیماری۔ میں کچھ بول ہی نہ سکی۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی طاری رہی۔ اسی ٹائم پہ کھانا لگ گیا اور میں اسے ٹیبل تک لے آئی، مگر اس سے کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے محض سلاد کی پلیٹ میں سے تھوڑا سا کھایا اور ہاتھ کھینچ لیا تو مجھے کہنا پڑا، اگر آپ یوں ہی بھوکی رہیں گی نا، اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو خود بھی بیمار ہو جائیں گی، تو پھر اس بچی کو کون سنبھالے گا؟ اس کی خاطر ہی کچھ کھا لیں۔ اتنی دیر میں وہ اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ مجھے ڈاکٹرز نے پرہیز بتا رکھی ہے۔ آپ کو؟ کیوں، آپ کو کیا ہوا؟ وہ مجھے کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہی تھی۔ میں اصل میں دل کی مریضہ ہوں۔ اس دفعہ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ لگتا ہے آپ تو مجھے حیران کر کے ماریں گی۔ میں نے مصنوعی خفگی سے اس کو گھورا تو وہ مسکرا دیں۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی اداسی لپٹی ہوئی تھی۔ اگلے روز میں اپنے ہسپتال گئی۔ اماں، آپ نے آج بھی دوا نہیں منگوائی؟ میں نے خالہ ذاکرہ سے پوچھا۔ ان کی بیٹی پچھلے 15 دن سے ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ اس بچی کو ہیپیٹائٹس C تھا۔ بیماری خطرناک ضرور تھی مگر قابل علاج تھی۔ کچھ دوائیں تو حکومت کی طرف سے مہیا کی گئی تھیں، کچھ دوائیں اپنے ہی پلے سے لینی پڑتی تھیں۔ میں خالہ کو اس بارے میں کئی دفعہ ٹوک چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ علاج میں کوتاہی برت رہی تھیں۔ بر وقت نہ علاج ہوتا تو بگڑ بھی سکتا تھا، اور آج 5واں دن تھا جب انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دوا نہیں منگوائی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں ان سے کچھ بولا ہی نہ گیا، مگر مجھے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں ان کی لہجے کی بے بسی محسوس کر ہی نہ سکی اور تن فن کرتی ہوئی چلی گئی۔ مگر رات کو جب میں وارڈ کا چکر لگانے واپس آئی تو بیچاری خالہ ذاکرہ پہ مجھے بڑا ترس آیا۔
کڑکتے جاڑے میں ٹھنڈی یا ہوائیں ان کے سفید بال بکھرا رہی تھیں، مگر انہیں اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ گرد و مافیہ سے بے خبر، حزن و ملال کی تصویر بنی کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ میں نے ایک نظر ان کی بیمار بیٹی پر ڈالی۔ اچھی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کا حسن ماند پڑ گیا تھا۔ اماں، میں نے ہولے سے پکارا تو وہ چونک گئی۔ ہاں بیٹا؟ مجھے دیکھا تو جھٹ بولی، میں نے دوائیں منگوا لی ہیں، کل میرا بیٹا ضرور لے آئے گا۔ میں جانتی تھی کہ اماں جھوٹ کہہ رہی ہیں، محض اپنے آپ کو بہلا رہی ہیں۔ دوائیں تو دور کی بات، ان کا بیٹا تو ایک دفعہ ملنے بھی نہیں آیا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے نا، میرے برابر والے خالی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے میرے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ بیٹے سے کب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے آہستگی سے سوال کیا تو ان کے ہونٹ لرز کے رہ گئے۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی کہ وہ کچھ بولیں۔ میں ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی کہ کہیں ان کے آنسو جھلک نہ جائیں۔ جب لمحوں بعد ان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرے شوہر کے پاس 25 بھینسی تھیں، چھوٹا سا میرا کنبہ ہے، اچھی بسر ہو رہی تھی، اور پھر بہو آ گئی۔ بہو آپ کے رشتہ دار ہے کیا خالہ؟ میں نے درمیان میں ٹوکا، کیونکہ اس سارے عرصے میں میں نے ان کی بہو کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، انہوں نے گہری سانس لی۔ وہ ہماری کچھ نہیں لگتی تھی۔ کسی نے اس کے بارے میں بتایا تھا، بن ماں باپ کی بچی تھی، بھائیوں کے رحم و کرم پر ہے، عمر بھی پکی ہو گئی تھی۔ میں نے ترس کھا کر اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دی، مگر اس احسان کا بدلہ اس نے یہ دیا کہ شادی کے 3 ماہ بعد ہی الگ ہو گئی۔ میرے شوہر کے مرتے ہی سارا کاروبار بیٹے کے قبضے میں چلا گیا۔ ہماری 25 بھینسی تھیں، ہم دودھ بیچتے تھے اور بہت اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ بیٹے نے جب کاروبار پر قبضہ کر لیا تو اب یہ اس کی مہربانی اور احسان ہے کہ روز 1 کلو دودھ دے جاتا ہے۔ وہ بھی نہ دے تو ہمارا کیا زور، ہمارا کیا حق؟ جب دودھ دینے آتا ہے تو اس کو آپ کی حالت زار نظر نہیں آتی؟ ارے بیٹا، خود کہاں آتا ہے؟ صبح 4:30-5 بجے سڑک پہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ جب اس کا دودھ کا ٹرک گزرتا ہے تو ڈرائیور مجھے دیکھ کر گاڑی روک دیتا ہے اور اس کے نوکر 1 کلو دودھ دے دیتے ہیں۔ کسی دن دیر ہو جائے تو ہم دودھ سے بھی جاتے ہیں۔ ڈرائیور ہمارا نوکر تھوڑی نہ ہے کہ انتظار کرے گا۔ بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، دودھ لینا ہے تو ٹھیک 5 بجے سڑک پر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگیں۔ لیکن خالہ بچوں کے ہوتے ہوئے بھی تہی دامن تھیں، نہ کوئی غم گسار تھا، نہ دلاسا دینے والا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں انہیں کن لفظوں میں تسلی دوں، کس طرح سے ان کی ڈھارس بڑھاؤں۔ میں اپنا غمزدہ دل لیے خاموش بیٹھی رہی۔ شاید ہم دونوں کے ہی پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے روز تیز تیز بولنے کی آواز سن کر میں وارڈ میں گئی تو کسی عورت سے جھگڑا کر رہی تھیں۔ اس عورت کی پشت میری طرف تھی، لیکن دونوں کے تلخ لہجے اور جملوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو وہ اماں کی ہی بہو تھی۔ بیٹا پھر بھی نہیں آیا تھا۔ بیوی کو رسم دنیا نبھانے کے لیے بھیجا تھا۔ میں خاموشی سے دونوں کا جھگڑا سنتی رہی۔ بالآخر بہو نے اماں کے ہاتھ میں ایک نوٹ پکڑایا اور چل پڑی۔ میں دروازے میں کھڑی تھی۔ ہم دونوں کی نگاہیں ملی تو ہم دونوں ہی سن ہو گئے۔ وہ سائمہ تھی جس کی بیٹی کو تھیلیسیمیا کی بیماری تھی اور ہر 3 ماہ بعد اس کو نیا خون لگتا تھا، جو زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور لطف کشید کرنے کے لیے ایندھن کا کام کرتا تھا۔ گاڑی کی حالت خستہ تھی اور ایندھن کے باوجود جلد ہی اس کو کنارے لگ جانا تھا۔ میرے سامنے وہی سائمہ تھی جو خود دل کی مریضہ تھی، لیکن پھر بھی دولت دنیا کی ہوس اسے حقداروں کا حق دینے سے منع کرتی تھی۔ کاش اسے احساس ہوتا کہ جس ساس اور نند کو اس نے فاقے کی دہلیز پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، پرہیز کے نام پر وہ خود بھی ایسے ہی فاقے سے دوچار ہے۔ جس نند کو اس نے دواؤں سے محروم رکھا ہے تو اس کی بیٹی دوائیں پا کر بھی صحت مند نہیں ہو پائے گی۔ کاش وہ سمجھ سکتی کہ اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں سوائے ظلم کے۔ یہ بے معنی نوٹ جو ان کے علاج کے سامان نہ ہو سکے تھے، خود اسی کے درد کی دوا نہ تھے، مگر شاید وہ یہ سب سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔
وہ مجھ سے کترا کے گزر گئی اور میں نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو اٹھا لیا جو اماں نے غصے میں پھینک دیا تھا۔ اماں کی بے بسی دیکھ کر اور اس کے کٹھور دل بیٹے اور بہو کے ظلم کی وجہ سے میری آنکھوں سے 2 آنسو نکل آئے اور اس میلے کچیلے 50 کے نوٹ میں جذب ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ شکریہ۔